السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مقابل. میں ہوں لینا شگری. اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہارون رشید صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اویس توحید صاحب. ناظرین، ساجے کی ہانڈی بیچ چوراہے پر پھوٹتی دکھائی دے رہی ہے. آج نون لیگ کا وفد مولانا فضل الرحمان سے اس کی ملاقات ہوئی. کیا مولانا فضل الرحمان آزادی مارچ نومبر تک مؤخر کریں گے؟ غیر متوقع طور پر افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات شروع ہو گئے ہیں. ان مذاکرات میں کیا کوئی بریک تھرو ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ ایم کیو ایم کی جانب سے قومی اسمبلی میں مجوزہ بل پیش کرنے پر پاکستان پیپلز پارٹی کا سخت احتجاج. مجوزہ بل میں آئین کے آرٹیکل 239 کی کلاز 4 کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ یہ ایک متضاد دفعہ ہے جو پارلیمنٹ کی قانون سازی کے اختیارات پر قدغن لگاتی ہے. اس پر پاکستان پیپلز پارٹی سیخ پا کیوں دکھائی دے رہی ہے اور یہ حربہ کیوں استعمال کیا جا رہا ہے؟ چونیا میں بچوں کے ساتھ زیادتی اور پھر ان کے قتل کرنے میں ملوث ملزم سہیل شہزاد گرفتار، اور گرفتاری کے بعد لاہور کی انسدادی دہشت گردی کی عدالت نے 15 روزہ جسمانی ریمانڈ پر اسے پولیس کے حوالے کر دیا. آخر پولیس ایک واقعہ رونما ہو جانے کے بعد ہی کیوں حرکت میں آتی ہے؟ کیوں پرفارم نہیں کر سکتی ہے؟ ہارون صاحب، سب سے پہلے تو سوال یہ ہے کہ آج وزیر اعظم نے ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے آج یکساں نظام تعلیم رائج کرنے کا فیصلہ کیا ہے. کیا وہ یہ کر پائیں گے؟ کوئی فیصلہ نہیں کیا، خواہش ظاہر کی ہے. خان صاحب کا کام ہے خواب دیکھتے ہیں اور دکھاتے ہیں. کوئی سوال ہی نہیں پیدا تھا. کیبنٹ میں تبدیلیوں کا فیصلہ کیا تھا، اس کا کیا ہوا؟ اگلے مہینے پہ مؤخر کر دیا. تو یہ خواب بیان بھی کس سے دلوایا؟ نئی ملک سے. آپ اندازہ لگائیں. یہ وہ چیزیں ہیں، یہ خواب ہیں جو دن کی روشنی میں دیکھے جاتے ہیں. بھائی پہلے کرنے کے ضروری کام تو کر لیں. معیشت کو ٹھیک کریں، مہنگائی بے روزگاری کو کم کریں. آٹے پہ کیبنٹ جو ہے وہ پریشان ہے اور یکساں نظام ڈالو. یہ اس سیاست کا حصہ ہے جو مطلب مدارس کے طلباء کو لانا چاہتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب. تو مدارس سے اب رابطے کی ضرورت محسوس ہے جو ہونی چاہیے. یکساں نظام تعلیم یس نافذ ہونا چاہیے، اس میں کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. جو لوگ پھر میٹرک کے بعد چاہیں اختصاص اس میں کرنا، اسپیشلائزیشن کرنا چاہیں، وہ دینی علوم حاصل کر لیں. اور اسکول میں ہی قرآن مجید کا ترجمہ پڑھانا شروع کر دیا. ہم نے اسکول میں پڑھا تھا قرآن مجید کا ترجمہ. اور باقی جو ہے وہ آگے جو اپنے مختلف پیشوں میں چلے جائیں، جو اسپیشلائز کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. بھائی خام خواہ اعلان کرنا ہے 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ مکان. ایک مکان بنا ہے، ایک نوکری ملی، 1 کروڑ چھوڑ دے، ایک نوکری پیدا کی ہے. اب اگلے مہینے سے وہ شروع کرنا چاہتے ہیں غربت کے ختم کرنے کا پروگرام. بھائی غربت معیشت ٹھیک ہوتی ہے تو ختم ہوتی ہے. معیشت اگر ٹھیک نہیں ہے، 1 ملین جابز اے ایئر مشرف کے زمانے میں پیدا ہو رہی تھی، اور اکانومی ٹھیک ہو جائے. ویسے کچھ اقدامات اچھے بھی کیے ہیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. درآمدات بہت کم ہو گئی ہیں، اور یہ تو پیریڈ جو ہے 20-25 مہینے کا اسی طرح گزرے گا، اور اس کے بعد ممکن ہے بہتری آ سکے. تو یہ خواب دکھانا ان کی عادت ہے، امید برقرار. وہ سیاسی ضرورت بھی ہے. کوئی یکساں نظام تعلیم رائج نہیں ہو رہا. شفقت محمود بنائیں گے یکساں نظام تعلیم؟ ویسے صاحب would you like to add in کہ کر پائیں، مطلب ایک اگر خواہش بھی ہے ان کی تو یہ کر سکیں گے؟ is it going to be very practical؟ دیکھیے، مدرسہ کی جو مین اسٹریمنگ ہے، جو قومی دھارے کے اندر لانے کی بات ہے، یہ مدارس کو، اور وہ بہت عرصے سے 9/11 کے بعد سے مسئلہ چل رہا ہے. ابھی کچھ ایک کنسنسس ہوا ہے اور اس تناظر میں یہ بات کی جا رہی ہے. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ مدارس کو مین اسٹریمنگ کر رہے ہیں، یا جو مین اسٹریم آلریڈی ہے اس کو مدارس کے نظام کے پیرالل لا کے کھڑا کر رہے ہیں، یا اس میں ضم کر رہے ہیں. یہ خیر ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں 3 مختلف نظام تعلیم ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب، لیکن یہ ریاست کی ذمہ داری تھی. ریاست کی ذمہ داری ہے، اسے برذمہ ہوتے ہیں. صحت کی ذمہ داری بھی جو ہے انہوں نے ٹھیکیداروں کو دے دی، مافیا کو دے دی، پرائیویٹائز کر دی ساری. اس کے سرکاری اسپتالوں کی آپ کو حالت پتہ ہے. اسی طرح ایجوکیشن کا یہی حال ہے. ہم تو سرکاری اسکولوں میں پڑھے، یہ بھی سرکاری اسکولوں سے پڑھے. ہمیں تو دنیا بھر میں کبھی محسوس نہیں ہوئی، انگریزی میں، اردو میں یا فارسی کی جو تھوڑی بہت شد بدھ ہے، کبھی محسوس نہیں ہوئی. آپ یہ کیوں حال ہے؟ حالت زار کیوں ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ کیسا تضاد ہے کہ ریاست میں جو یا اس مملکت کے اندر آپ کی جو کامیابی کی کنجی ہے وہ انگریزی زبان میں ہے، اور پڑھا رہے ہیں آپ اردو زبان میں. آپ خود انگریزی سسٹم سے ہیں. شفقت محمود صاحب بھی انگریزی کی پوری ان کی تعلیم ہے. عمران خان صاحب کی بھی ہے. سارے لوگ باہر سے پڑھے ہوئے ہیں، یہاں سے بھی اچھے تعلیمی اداروں سے پڑھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تعلیمی اداروں کو مستحکم کریں. اور انگریزی اردو ابھی اتنی ترقی نہیں ہوئی کہ اس کو آپ
اس میں ساری تحقیق ہو جائے, پورے دنیا کے علوم جو ہیں اس کی تحقیق ہو جائے, جیسے فرینچ کے اندر ہے, جیسے جرمن لینگویج میں ہے, یا پھر چائنیز لینگویج انہوں نے اتنی زیادہ محنت کی ہے. ابھی اردو کے اندر اتنی محنت آپ کو بہت درکار ہوگی. تو یکساں تعلیم اس وقت ہو سکتی ہے جب آپ اگر اردو میں کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑے گی, اور پرائیویٹائز اسکولوں جو ایک پورا مافیا ہے اس کو آپ کس طرح لگام دے سکتے ہیں. تو ایک لمبی ایفرٹ ہے بالکل. اور لیکن تضاد بالکل ہے. عمران خان صاحب یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ نظام تعلیم میں بہت زیادہ فرق ہے, اور طبقاتی فرق بھی اس سے کلیئر ہو رہا ہے. پر یہ جس طرح ہارون صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ خواہش کا انہوں نے اظہار کیا. ہارون صاحب, آزادی مارچ مولانا صاحب کی, نون لیگ آج وفد ملاقات تو کیا مولانا صاحب سے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی دھرنے میں تک ان کا ساتھ دیں گے یا صرف اور صرف مارچ تک, یہ ڈیسائیڈ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کریں گے. وہ پنجابی کی ایک بولی ہے, کاڑی تتری کمادوں نکلی تو اٹھ دن باز پہ گیا. بات یہ ابھی تو یہ گیئر اپ ہو رہے تھے, گرم ہو رہے تھے کہ وہ اختلافات پیدا ہو گئے ہیں. بلاول نے تو پہلے ہی ریجیکٹ کر دیا پیپلز پارٹی نے کہ مذہبی کارڈ. اب خواجہ آصف نے بھی کہتے ہیں مذہبی کارڈ, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر یہ طاقتور ہوگا انتہا پسند عناصر, اور یہ سارا جھوٹ کا کاروبار ہے, تو انہیں تو رسالت کا کوئی ارتکاب تو نہیں ہوا ہے, نہ کوئی گستاخی رسول لاہور بلا کو تو کوئی اللہ بچائے کوئی کسی نے ارتکاب, نہ کوئی مسلمان کر سکتا ہے. کوئی پاگل ہو جائے تو دوسری بات ہے. اور زیادہ تر کیس اس میں جعلی ہوتے ہیں اور بڑا کیئرفلی اس کو ایگزامن کرنا پڑتا ہے. تو یہ اس بنیاد پہ وہ چندہ جمع کر رہے ہیں. تو اس پہ اگر اپوزیشن ساتھ دیتی ہے تو نتیجہ ظاہر ہے, خلق خدا کہے گی کہ, اور خلق خدا یہ بھی کہے گی کہ توپیں تک تو پہنچا دی ہیں کشمیر کے بارڈر پہ. توپیں کب پہنچائی جاتی ہیں؟ جب زمینی حملہ کرنا ہو, اور وہ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں حملہ کرنے کا. ٹھیک ہے, میں اس پہ آگے چل کے بات کروں گا اس پہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے. حکومت بہت کمزوری کا مظاہرہ کر رہی ہے. افغانستان پہ ان کی خدمات بجا لا رہے ہیں, تو ان سے پوچھیں نا جی کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. ظاہر ہے ان کی ثوابدید سے ہو رہا ہے, ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے, کوئی دباؤ انہوں نے نہیں ڈالا. لیکن بہرحال شہباز شریف نے ان سے یہ کہا, ہماری معلومات یہ ہیں کہ بھائی صاحب یہ ہوگا ناکام ہوگا, اور عمران خان پھر ہیرو بنیں گے اس میں, یعنی اپوزیشن الٹا کمزور ہو جائے گی. خواجہ آصف بھی یہی کہہ رہے ہیں, اور جو لیڈر علل اعلان حمایت کر رہے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. آج لوگوں سے یہ کہتے رہے, اب نام سمجھ نہیں آتی مجھے, لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے, آف دا ریکارڈ گفتگو, کہتے رہے نون لیگ کے وہ جو انتہا پسند لیڈر ہیں کہ ضرور شامل ہوں گے اور زور لگائیں گے اور الٹا کے رکھ دیں گے کہ یہ کچھ ہونے والا نہیں ہے, دھرنا ہوگا ہی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں چانس ہی نہیں. ایک مسلم لیگ لیڈر نے آئیے کہا جلوس بھی نہیں نکل سکتا. وہ لوگ مریم کے جو گروپ کے آدمی ہیں, 2 ڈویژنز ہیں نون لیگ کی. بالکل, تو وہ ڈویژن نہیں, میں اور بات کر رہا ہوں. نہیں, آپ نے کہا مریم گروپ جو ہے وہ کہہ رہے نہیں ہوگا, تو ڈویژن کہاں کر گئی؟ اور ڈویژن تو ختم ہو رہی ہے. یعنی جو حامی ہیں مریم گروپ کے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا, پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے, یعنی علل اعلان تو نہیں کہہ رہے. اب کشمیر کا دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ یہ ایک تاثر پیدا ہوا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی کوئی تھپکی اس میں ہے. عمران خان کی اس تقریر کے بعد جو ماحول پیدا ہوا ہے, اگر ایسا تھا, اول تو اس کی کبھی تصدیق ہی نہیں ہوئی, اگر ایسا تھا تو اب کون اسٹیبلشمنٹ میں حمایت کر سکتا ہے؟ اور اسٹیبلشمنٹ بھی کس کی؟ مولانا فضل الرحمان کی. دنیا اندھی ہے. یہ جو آج ملاقات ہوئی ہے, ظاہری بات ہے کہ کل بھی ہماری بات ہوئی, پرسوں بھی بات ہوئی کہ مولانا صاحب کو کس طرح فیس سیونگ دی جائے. مولانا صاحب نے ایک طرح سے, یہ مسئلہ ظاہر بات ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہ تو کر لیا, گھیر اپ تو کر لیا اپنے سارے لوگوں کو, چندے بھی کھٹے کیے ہیں تحفظ ناموس رسولت کے نام پر, اور وہ بلوچستان سے سکھر لے کر آنا چاہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد اسی طرح جنوبی پنجاب سے انہوں نے جو پروگرام بنایا تھا. اب یہ مسئلہ ہو گیا کہ آج مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی اس کی بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اندرونی کہانی کیا ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کے 2 جملے جو انہوں نے کہے ہیں اس ٹاک کے دوران, وہ یہ تھے کہ سیاسی جماعتوں کی مشاورت اور تعاون کے بغیر نہیں ہوں گے, ہم ان کے ساتھ ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 بڑی جماعتیں, نون لیگ پاکستان پیپلز, چھوڑ دیں ذرا یہ کیا کہہ رہے ہیں, نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی اگر کہہ رہی ہیں مولانا صاحب مان جاؤ نومبر میں اب آنا ہے,
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی انہوں نے کہا کہ مجلس عاملہ میں کل بلاؤں گا، میں جواب ابھی نہیں دے رہا آپ کو. مولانا صاحب ایک سیاسی آدمی ہے، ایک سیاستدان تو ہے نا کئی دہائیوں سے، وہ سیاسی خودکشی نہیں کریں گے کہ جا کے ٹکر جائیں اور لینڈ مائن کے سیاسی لینڈ مائن جو ہے وہ ثابت ہو جائے یا خودکشی. اس طرح کے آدمی تو نہیں ہیں. اسٹیبلشمنٹ سے ان کی بات چیت ہو جائے، کچھ فیس سیونگ ہو، کس طریقے سے ہو کہ وہ اس سارے معاملے سے نکلیں. اس وقت تو کل بھی ہم نے ایک فریز یوز کیا تھا کہ بند گلی میں مولانا فضل الرحمان صاحب، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب اتنے ان کی دانش ہے کہ وہ اس بند گلی میں سے سیاسی طور پہ کس طرح نکلے. فار ایگزامپل ان کو آج میٹنگ کے اندر کہا کہ مولانا صاحب احسن اقبال صاحب نے اور امیر مقام وغیرہ جو گئے تھے، انہوں نے کہا مولانا صاحب ایک گرینڈ پبلک میٹنگ کر لیں. بلاول بھٹو صاحب نے یہ دیا ہے. انہوں نے مولانا صاحب تو ایک تیز آدمی، انہوں نے کہا آپ اپنی بات کریں، آپ دھرنے میں ساتھ ہیں نہیں ہیں. انہوں نے کہا جی شہباز شریف سے بات ہوئی ہے، لیکن انہوں نے جو ہے ہمارا موقف یہ ہے کہ نومبر میں جائیں اور ابھی ہم نے موبلائز کرنا ہے ضلع میں یہ وہ. کہنے لگے آپ شہباز شریف صاحب کے پاس چلے جائیں، میں اپنی مجلس عاملہ سے پوچھ لوں گا. ظاہر بات ہے کل کا انہوں نے ٹائم لے لیا، وہ کل کریں گے. بلاول آج آزاد کشمیر میں تھے، وہ آج ملاقات نہیں کر سکے، پھر وہ ملاقات کریں گے. پھر وہ کہیں گے کہ بلاول اب منت سماجت کرے. بلاول نے تو اسٹریٹ یہ بول دیا کہ بھائی مذہب کارڈ استعمال نہیں ہوگا. دوسری بات یہ کہ اس دھرنے سے اول تو ہم غیر آئینی، دونوں نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک پوائنٹ ہے، غیر آئینی طریقے سے حکومت کو خاتمہ نہیں کر سکتے. فریش الیکشن کی بات ہے، اب جلسے کی بات ہے، ایک گرینڈ پبلک میٹنگ کی بات ہے جس میں بلاول بھی آ جائے، شہباز بھی آ جائے، شہباز شریف بھی آ جائے، وہ آ جائے. مولانا کو فیس سے بھی چاہیے. لیکن مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں، جو اندر بات ہوئی ہے، جب وہ اندر میٹنگ ہو رہی تھی تو اس میں سے ایک دو لوگوں نے جو بولا، انہوں نے کہا دیکھیں جس ماحول میں بات ہو رہی ہے پھر یہ ہے کہ ہمیں پھر ان پارٹیز کے ساتھ جانا پڑے گا، کیونکہ ہمارے اندر یہ ہے کہ یہ ہم چاہے 10 لاکھ کا مجمع لے آئیں، مذہبی اجتماع، مذہبی رنگ ہم اس کو نہیں دے سکتے. مولانا صاحب کو پتہ ہے، مولانا صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ اس میں مذہبی بھی نہیں ہے، سیاسی رنگ ہو، سیاسی امتزاج ہو، سیاسی انتہا پسندی والا نہ جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو بیک گراؤنڈ میں میٹنگز ہوئی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ ملک اس متحمل نہیں ہو سکتا اس دھرنے کا، اس انتہا پسند اگر کوئی جائے میسج تو اسی پہ نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہ رہی ہیں کہ نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہ رہی ہیں کہ جی حکومت ڈگمگا رہی ہے، معیشت کا مسئلہ ہے، گورننس کا مسئلہ ہے، ان کو آپ ان مشکلات میں رہنے دیں. پھر مہینے کے دوران دیکھیں گے کہ مہینے کے دوران ہوا کا رخ کس سمت جائے گا، پھر ہم اپنا اگلا لاہے عمل کریں گے. لیکن یہ نومبر تک گیا، سردی تو پھر مارچ. تو اس کا مطلب ہے مولانا فضل الرحمان صاحب یہ 2-3 آپشنز کریں، لیکن بہت مشکل ہے، بند گلی میں. اچھا، اور حکومت کو بھیجنے کے لیے اس نقطے پہ ہارون صاحب لیکن سارے ایک پوائنٹ پر ہی، اس نقطے پر ہی ہیں. کل فیصلہ مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں حکومت کو، اعلانات تو یہی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو بھیجنا چاہتے ہیں. اعلان کیا ہوتا ہے؟ اعلان تو یکساں نصاب تعلیم کا بھی ہو گیا، جس دن ہو جائے گا اس دن آپ مجھے بتائیے گا کہ یکساں نصاب تعلیم ہو گیا. کیا ہوگا؟ آزادی مارچ ہوگا، دھرنا ہوگا یا لاک ڈاؤن ہوگا؟ پلاؤ کھائیں گے احباب، فاتحہ ہوگا. یہ میرا جواب ہے. کل نواز شریف صاحب سے ملاقات بھی کریں گے شہباز شریف صاحب، تو ڈیسائیڈ فیصلہ وہ کریں گے؟ کیا فیصلہ؟ کوئی فیصلہ نہیں ہے. بات یہ ہے جس نے کرنا تھا وہ گیا. تیمور جو تھا نا، جب وہ ابھی یعنی چھوٹا سا سردار تھا اپنے قبیلے کا، تو مسجد میں جا کے بیٹھ جاتا تھا. تو وہ قصے کہانیاں سنتا تھا، درویشوں کے واقعات، تاریخی واقعات. وہ ایک دن اس نے کہا کہ ریسیپٹیو ہے، نوجوان آدمی ہے، اس کو میں کچھ، اس نے کہا تیمور تم اچھے آدمی ہو، امیر تم اچھے، امیر یہ تو اسے شروع سے کہتے تھے، امیر تم اچھے آدمی ہو، اور یہ واحد آدمی جو بادشاہ نہیں بنا، امیر ہی کہلوایا جو شروع میں تھا. تو اس نے کہا مگر یہ خون خرابہ تو اچھی چیز نہیں ہے. اب وہ اپنا اٹھا غصے میں کہ بھئی یہ مجھے ٹوک رہا ہے جنگ و جدل سے جو میرا کام ہے. تو 2 یاد رکھیے کہ تاتاریوں کے رواج جو ہیں وہ پاکستان میں آئے ہیں، آج بھی قائم ہے. ایک تو ختم ہوتا جا رہا ہے. پنجابی فلموں میں ہوتا تھا وہ پٹکے کو جھٹکا دیتے تھے، اپنے یہاں باندھتے تھے، ہاں جی، جو ایمفیسس دینے کے لیے، اور ایک یہ منہ پہ ہاتھ پھیرتے. یہ تاتاریوں کے رواج ہے. اینی ہو وہ اٹھا غصے سے اور اس نے کہا تاتاری ٹھیک کہتے ہیں، 2 مولوی ایک مرد کے برابر ہوتے. ایک اس کا کال تھا تیمور کا کہ مرد کے سامنے، ہیرلڈ نے اس کو کوٹ کیا، مرد کے سامنے صرف ایک راستہ ہوتا ہے، جب تک یکسوئی نہ ہو کہ آپ کیا کرنا، آپ کا ہدف کیا ہے. جب ہدف طے ہے کہ حکومت کو اکھاڑ پھینکنا ہے تو پھر یہ لاہ عمل کیا ہے.
پھر لاہ عمل جب ہدف طے ہو جائے تو پھر لاہ عمل جو ہے اس میں وقت تو لگ سکتا ہے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ لاہ عمل طے نہ ہو. وہ بلاول تو کنسیشن چاہتا ہے، ابا کو بچا لے. وہ آزاد کشمیر ویسے کیا کرنے گیا وہاں؟ ایک تو جنگلی کریلے ہوتے ہیں اور ایک یہ خودرو اناردانہ ہوتا ہے، انار ہوتے ہیں جو یہ دواؤں میں استعمال ہوتے ہیں. کیا کرنے گیا ہے آزاد کشمیر؟ کیا کرنے گیا؟ دیکھیں ایک تو یہ کہ بات یہ ہے کہ کوئی یکسوئی نہیں ہے. نہیں، مذاق کے علاوہ کوئی یکسوئی نہیں. یہ مذاق نہیں میں کہہ رہا، میں سیریس ہوں. اناردانہ انار ہوتا ہے، زلزلہ زدگان کے ساتھ اور جنگلی کریلے بھی ہوتے ہیں. زلزلہ زدگان کے ساتھ اگر ہمدردی اچھا اس کے لیے گیا، اچھی بات ہے. تو پیسے لے کے جائے نا. آزاد ہمدردی کیا؟ پیپلز پیسے لے کے جائے. پیپلز پارٹی کے ووٹ بھی ہیں. یہ جو ڈسمسو ہے نا، پیپلز پارٹی کی 50 خرابیاں ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کے ووٹ بھی ہے، سپورٹ بھی ہے. اگر وہ جا کے تسلی تشفی دے رہا ہے اور بات کر رہا ہے، انہیں تسلی چاہیے، پیسے دے 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ جتنے دے سکتا ہے. حکومت سندھ پیسے نہیں دے سکتی کسے؟ زلزلہ زدگان کو بالکل دے سکتی ڈاکٹر ہے. نہیں یہ تو ایک ہے کہ کان ادھر سے موڑو تو ادھر سے پکڑ لو. یہ تو بات نہیں ہے نا سر، یہ تو لاجک نہیں ہے نا. اپوزیشن پارٹی آج تک پیپلز پارٹی نے زلزلہ زدگان کی امداد بالکل کی ہے. کب؟ بالکل کی. کوئی واقعہ بتا دو. ہاں بالکل کی. ایک تو جمعیت علماء اسلام نے کبھی نہیں کی، ایک پیپلز پارٹی. اب آپ اگر جی یو آئی اور پیپلز پارٹی کو موجودہ معروضی حالات میں اگر آپ نہیں پسند کر رہے تو یہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن ہارون صاحب ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ بلاول صاحب نے جہاں پر تنقید کی تھی اقوام متحدہ میں عمران خان صاحب کی تقریر کا، آج انہوں نے کہا وہ خطاب اچھا تھا. کس نے کہا؟ بلاول بھٹو نے. آج ہی تو کہنا پڑا نا، یہی پبلک پریشر ہوتا ہے، کہنا پڑتا ہے. وہ جب ایٹمی دھماکوں کے دن تھے نا، یہ بحث تھی کہ ایٹمی دھماکے ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، تو بہت سے لوگ جو تھے اخبار میں کنفیوز تھے. ایک صاحب تھے، میں نام نہیں لیتا، اچھا نہیں لگتا، وہ روز کہنے لگتے ہیں میزائل نہیں منڈی، اصل چیز مارکیٹ ہے، جنگ کوئی چیز ہی نہیں ہے. کوئی آپ پہ چڑھ آئے جو مرضی کرے فتح کر لے، کوئی چیز نہیں. اصل چیز ہے بھاؤ تاؤ کیا جنس کا، گندم اور گیہوں کس بھاؤ بک رہے ہیں اور دھان کس بھاؤ بک رہے ہیں. اس میں نے لکھا کہ وہ ایک نجومی تھا شریف ظہیر الدین بابر کا، اس کے سرداروں نے اسے اکسایا تو وہ گیا. اس نے کہا مریخ مغرب میں اور منحوس سے جنگ نہ کرو. اس نے کہا تم اپنے کام سے کام رکھو، اور اس نے جنگ لڑی اور جیتی اور ہندوستان پہ حکومت کی. تو یہ جو محمد شریف ہوتے ہیں نا، یعنی جو کوئی یکسوئی نہیں ہے، کوئی منزل نہیں ہے، کوئی مقصود ہی نہیں ہے. وہ اقبال کے یہ ایک ربائی ہے فارسی کی، تو تھوڑا بہت میں بھی تھوڑی بہت ہی جانتا ہوں فارسی، مگر یہ کچھ نہ کچھ پڑھتا رہتا ہوں. شب گزاشتم زار ببیش خدا، چرا مسلمانوں بازارند و نولند، ندا آمد نمی دانی کے ہی قوم، دل دارند و محبوب ندارد. رات میں اپنے خدا کے سامنے رویا، اللہ کے سامنے رویا اور پوچھا یا اللہ مسلمان زار و زبوں کیوں ہیں؟ کہا کہ تو نہیں جانتا، یہ وہ قوم ہے جو سینے میں دل تو رکھتی ہے، اس دل میں محبوب کوئی نہیں، مقصود کوئی نہیں، منزل کوئی نہیں. جن لوگوں کو کوئی مقصود نہ ہو، کوئی منزل، یہ اقتدار کے بھوکے، پیسے کے بھوکے، موسٹ آف 90% اس میں پی ٹی آئی کے بھی لوگ ایسے ہی ہیں. وہ ایک کشکول لیے پھر میرے پاس بھی آتے ہیں، کوئی عہدہ دلا دے، کوئی عہدہ دلا دے، او خان صاحب کو ایک ٹیلی فون کر. ہاں جی، اور یہ سیاست اقتدار اقتدار کے لیے ہوتی ہے، لیکن اقتدار کے اصول کس لیے ہوتا ہے؟ عوام کے مسائل کے حل کے لیے، بے شک، بالکل، اور جو بنیادی اصلاحات کرنے کے لیے، قانون سازی کرنے کے لیے، اور مملکت ریاست کی ایک ماڈرن زمانے میں ایک سمت کا تعین کرنا. دیکھیں ماضی کے اندر جس طرح ہارون صاحب بہت مثالیں دے رہے ہیں، ماضی کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مثالوں سے سبق سیکھنا چاہیے، لیکن ماضی میں زندہ نہیں رہنا چاہیے. آئی تھنک کہ بہت صدیاں چلے ایک بریک لینی ہے. حکومت کے اوپر جو ہے وہ پریشر اس وقت نظر آ رہا ہے. فورن فنڈنگ کا کیس کا معاملہ بھی الیکشن کمیشن میں ہے، اور اس کے حوالے سے بھی کیا پاکستان تحریک انصاف جواب دے پائے گی. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر بریک. ہارون صاحب، الیکشن کمیشن میں پاکستان تحریک انصاف کے فورن فنڈنگ کیس کا معاملہ بھی، اور یہ کیس تحریک انصاف کے بانی رکن اکبر ایس بابر صاحب نے نومبر 2014 میں الیکشن کمیشن پاکستان کے روبرو فائل کیا تھا. کیا ہوتا آپ کو اس میں نظر آ رہا ہے؟ مجھے نہیں پتا کیا ہوگا. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے کئی لیڈر خوشحال ہو گئے جب یہ چندوں کی، اور یہ شہباز شریف نے ٹھیک کہا تھا، کوئی قارون کا خزانہ ہے.
قارون کا خزانہ نہیں تھا کوئی ناجائز نہیں تھا. اوورسیز پاکستانی جو ہیں, جو لوگ بیرون ملک جاتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ 90% سے زیادہ اوورسیز پاکستانی عمران خان کے ساتھ ہیں. وہی اس کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے. اسے استعمال نہیں کر سکا سوائے وہ چندے کے, اس لیے کہ وہ تو موٹیویٹ کریں, ان کو کر لیں اور پروفیشنلز وہاں سے آ جائیں. یہ لاہور میں ہاسپٹل بنا تھا نا, سب کو چلتا کیا. اور کس نے چلتا کیا؟ عمران خان کی حکومت نے. اس کے بعد اوورسیز پاکستانی اس طرح کا کیا رخ کریں گے؟ اور مطلب صرف اس لیے کہ محکمہ صحت کی سلطنت وسیع ہو جائے, جو بڑی افسوس شرمناک واقعہ ہے. تو لو بات ہی بھول گیا, کیا بات ہو رہی تھی؟ فورن فنڈنگ کیس. فارن فنڈنگ میں سے اس کے کئی لوگ جو ہیں, بڑا سادہ سا کیس ہے. وہ نائب کے چیئرمین صاحب جو ہے نا, بڑا اعلان کرتے ہیں نا اکراس دا بورڈ ہو رہا ہے. ان میں سے میں نام میں بتا دیتا ہوں, جب چاہیں چیئرمین صاحب یا اکبر بابر سے پوچھ لیں, زیادہ تفصیل بتا. کتنے لوگ خوشحال ہو گئے. ان میں سے ایک آدمی تھا, اس نے مبلغ 8,000 روپے مجھ سے قرض لیا تھا, واپس نہیں کر سکتا تھا, میں نے اسے معاف کر دی. اب وہ اربپتی ہے. اچھا. وہ کاروبار اس نے کیا نہیں, اس کے بعد کوئی نوکری اس نے کی کوئی نہیں. اربپتی کیسے ہو گیا؟ لیکن کیا اس میں ایویڈنس پیش ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکی؟ کیا دمخم ہے الیکشن کمیشن میں؟ دیکھیے اس طرح کے جو فیصلے ہیں نا, اس میں ادارے بھی حالات کو ملحوظ رکھتے ہیں. یہ تو انویسٹیگیٹ کیا جائے اپنا, چلیے میں نام نہیں لیتا, 3-4 آدمی ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے تو نکل آئے گا. اور وہ اکبر بابر تو کہتا ہے کہ 2 اکاؤنٹ ایسے ہیں جو بتائے ہی نہیں گئے, اور 8 اکاؤنٹ یہاں ہیں ایسے. اس میں گڑبڑ تو ہے. گڑبڑ عمران خان نے کی. عمران خان پیسے نہیں کھاتا. اکبر بابر غلطی کہاں کر رہا ہے کہ جی عمران خان کھا گیا ہوگا پیسے؟ عمران خان نے پیسے کھانے ہو تو اس کے 1000 راستے ہیں. چندے میں سے پیسے لینے کی اسے کیا ضرورت ہے؟ اس کو ہر سال 6 ارب روپے ملتے ہیں, شوکت خانم 8 ارب روپے ملتے ہیں. اس میں تو کبھی اس نے گڑبڑ نہیں کی. جتنی باتیں بنی ساری غلط نکلی. لیکن عمران خان نے اب اتنا سمجھوتا ضرور کر لیا ہے کہ اس کی پارٹی میں جو کرپٹ لوگ ہیں اسے ان کی کرپشن پہ کوئی اعتراض نہیں. آپ نے دیکھا نہیں کہ دواؤں کی قیمتیں 2-3 گنا ہو گئیں, وزیر صحت کو نکال دیا, پھر اسے کہا یہ سنبھالو پارٹی, اب اس کا بیڑا غرق کرو. جب کر چکو گے تو میں ایک اور ادارہ دوں. اس پورے کیس کے اندر اپوزیشن کو بھی, لیکن اگر یہ فیصلہ ہو گیا, اگر یہ فیصلہ غیر متوقع طور پہ ہو گیا, توقع تو نہیں ہے, عمران خان کے حامی اخبار میں بہت دباؤ ڈال رہے ہیں الیکشن کمیشن پہ, اگر یہ فیصلہ ہو گیا تو اتنا بڑا انقلاب ہے کہ جس کو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا. ایک تو اس پورے کیس میں جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے 2014 سے چل رہا ہے الیکشن کمیشن کے, اس میں انڈیویجولز کس طرح امیر ہوئے یہ کہانی نہیں ہے. اس کا قضیہ یہ نہیں ہے, یہ اس کے گرد نہیں گھوم رہا ہے. یہ تو گرد گھوم رہا ہے کہ پارٹی کو فارن فنڈنگ انڈکلیئر اکاؤنٹ سے انلیگل مین سے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ ثابت کرنا ہے کہ جو سارے اکاؤنٹس ہیں جس کی تفصیل ماضی کے دوران میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے ایک لیٹر کے ذریعے لی تھی, اس میں اور اس کے اندر اس پورے کیس میں عمران خان صاحب نے اپنے دستخط سے ایک سٹیٹمنٹ جمع کرایا ہوا ہے کہ اس میں کوئی لیگل مینز نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کوئی بھی کیس میں اونچ نیچ ثابت ہوتی ہے تو پھر 62-63 اس پہ لاگو ہوگا امین اور صادق کا. تو بڑے سیریس کانسیکوینسز ہیں پی ٹی آئی پہ بہت سیریس کانسیکوینسز ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو اس وقت ذمہ داران تھے ان کو یا تو رولز کا نہیں پتہ تھا, رولز آف بزنس کے اندر بھی نہیں ہے, جس میں بھی اس زمانے کے اندر کیا تو وہ ایک شفافیت جو ہے نظر آئے. اور دوسرا اس کے اندر ایک پہلو ہے کہ حکومت اور الیکشن کمیشن کے درمیان کے مابین ایک سر جنگ چل رہی ہے. اور وہ جنگ یہ ہے کہ جب صدارتی آرڈیننس کے ذریعے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 2 ممبران سندھ اور بلوچستان کے ان کی تقرری عارف الوی صاحب سے کرائی, اور اس میں اعظم سواتی صاحب نے جو ہمارے ذرائع ان کو مشورہ دیا, پارلیمنٹری افیئرز وہ دیکھ رہے تھے, اور ایک آرڈیننس کے ذریعے کیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے میں کہہ دیا کہ یہ نہ ہم نے حلف اس وجہ سے نہیں اٹھایا لیا کیونکہ یہ غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے. اس کے اوپر مسئلہ چل رہا ہے. اور پھر کیا ہوا کہ کہیں نہ کہیں ان کے لاء منسٹری سے یہ بات نکلی کہ ہم الیکشن کمشنر کے سردار صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کریں گے. تو اس میں یہ دیکھا جائے کہ ایک سرجنگ بھی چل رہی ہے. آرڈیننس سے حکومت نہیں چلتی, وہ لیجسلیشن کے تھرو چلتی ہے, اور پارلیمنٹ کے تقدس
جتنا بھی بگاڑ اسے چلتی ہے، لیکن یہ کیس جو ہے بہت سیریس کانسیکوینسز کے ساتھ لٹک رہا ہے. اس میں جو اس وقت ہے 10 اکتوبر کو اس کی سماعت ہونی ہے، اور یہ پلی لی ہے کہ پی ٹی آئی والوں نے، ان کے وکلاء نے، کہ جی ہم آپ کو سارے ثبوت دیں گے لیکن اکبر ایس بابر صاحب کو اس کی نہیں ہونے چاہیے، اور میڈیا میں بھی لیک نہیں ہونی چاہیے وہ انفارمیشن. ہارون صاحب جو کہہ رہے ہیں جو طرز زندگی ہے اگر تحریک انصاف کے رہنماؤں کی، اگر اس میں چینج آیا تو بات سنیں، پھر میں اگین سے کہہ رہا ہوں، یہ کیس ریوالو کر رہا ہے تحریک انصاف کی فنڈنگ، فورن فنڈنگ پارٹی کے اوپر، اس کے انفرادی شخصیات ہیں، اس کا وہ گریبان الگ پکڑے، وہ اندرونی کہانی ہے پی ٹی آئی کی. اس وقت جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی نے غیر قانونی فنڈنگ لی ہے، غیر ملکی فنڈنگ، یا نہیں لی ہے. ہارون صاحب لیکن آپ نے کہا کہ پارٹی ختم ہو سکتی ہے، ممکن ہے؟ وہ تو اسی بات پہ نہیں ممکن ہے. آپ نے آج ٹیلی ویژن دیکھا نہیں، شام سے ڈبیٹ ہو رہی ہے، اس کی امپلیکیشن ہی ہے ممبرشپ ختم، سب کی پارٹی ختم. وہ پی 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 کی جگہ پی 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 وہ کیوں بنائی تھی مخدوم امین کو؟ ایم کیو ایم پاکستان کیوں بنائی تھی؟ کیوں بنائی تھی؟ پابندی لگ گئی تھی اس پہ. 2 واقعات تو موجود ہیں سیریس، لیکن میں نہیں سمجھتا اتنا دم خم کسی میں ہے. رائٹ، ابھی بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، خنجر اٹھے گا نا تلوار ان سے، یہ بازو میرے. اور اتنا ہنگامہ کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کے حامی اخبار نویسوں نے کہ وہ چوروں کو نہیں پکڑتے، الیکشن کمیشن کا کام چوروں کو پکڑنا ہے. وہ شام کو اپنا لے کے گاڑی تو چیف الیکشن کمشنر اسلام آباد کی گلیوں میں پھرا کرے، جہاں کہیں کوئی چور اس کو پکڑ لیا کرے. یہ الیکشن کمیشن پاکستان، ویسے اویس توئی صاحب ود آل ڈیو ریسپیکٹ، کہ اگر کسی پارٹی کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو جی ان کے اگینسٹ اتنی اینیموسٹی اور اتنا نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے، کسی کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو وہ ان کے لیے قابل قبول بھی ہوتا ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں، آپ سے ہی شروع کرتی ہوں ویس صاحب. امن مذاکرات جو ہیں امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان، افغان طالبان کا 11 رکنی وفد اور ملا برادر کی سربراہی میں یہ پاکستان میں، اور پاکستان ہوسٹ کرے گا یہ مذاکرات. یہ 8 جو ستمبر کو ٹرمپ صاحب نے منسوخ ہی اگر کرنا تھا مذاکرات تو پھر، اور اگر واپس ہی آنا تھا تو منسوخ کیوں کیا گیا؟ لیکن سب سے بڑی بات تو یہ کہ بہت ہی اہم ہے، ظاہری بات ہے کہ ڈیڈ قرار دے دیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے، امریکی صدر نے، اور اس کے بعد یہ مذاکرات کا آغاز نہیں ہے. مذاکرات کے آغاز کی ایک کوشش ہے جس کو پاکستان نے انیشیٹ کیا ہے، اور یہ اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بارہا یہ امریکہ میں کہا کہ انہیں بڑی حیرت ہوئی اور شوق بھی پہنچا جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کے ذریعے کیا، ورنہ افغان طالبان کے ساتھ بات چیت جو ہے بالکل دستخط کے اوپر رہتی تھی. وہ تو کیمپ ڈیوڈ کے میں اعلان کرنا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو. دوسری طرف یہ کہ ہمارے لیے بھی اہمیت کا حامل ہے یہ، کیونکہ ہمارا ایک کردار ہے اور ابھی بھی کردار ہے. اس وقت جو غنی ملا برادر ہیں وہ یہاں پر 8 سال جیل میں رہے، 2010 میں یہاں پہ پکڑے گئے تھے کراچی میں، 2018 کے ملا عمر کے بہت دست راست ہیں، اور ان کی سربراہی میں یہ بہت ہی پرو نیگوسیشنز ہیں مذاکرات کے. یہاں پر یہ لوگ ہیں موجود، زلمے خلیل زاد بھی موجود ہیں. زلمے خلیل زاد کے ساتھ جنرل ملر جو ریزولوٹ سپورٹ کو کمانڈ کر رہے ہیں نیٹو فورسز کے، وہ بھی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ زلمے خلیل زاد صاحب ایک کنسنٹ کے ساتھ آئے ہیں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے. افغان طالبان اس سے پہلے 3 دورے کر چکے ہیں، چین، ایران اور روس. وہ بھی افغان طالبان کے جو موقف ہے اس کے پیچھے کھڑے ہیں. تو اس کا مطلب بہت ہی ڈپلومیٹک ایفرٹس اس کے پیچھے ہیں. یہاں پر امکان یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی. مجھے اچھی طرح یاد ہے مئی میں ان سے ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، ہماری کچھ صحافیوں کی. اس میں نے براہ راست ان سے پوچھا، انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ میں نے اشرف غنی صاحب کی درخواست پہ افغان طالبان سے نہیں ملا، جس کا ذکر ابھی بھی انہوں نے امریکہ میں کیا ہے. وہ ان سے ملاقات کا ہے. زلمے خلیل زاد صاحب سے ملاقات کا امکان ہے، اور دفتر خارجہ کے جو لوگ ہیں ان سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیئر پہ لیئر چڑھے گی اور یہ واپس ٹریک پہ لے کر آئیں گے، کیونکہ ایک بڑا سیٹ بیک ہوا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک سیٹ بیک ہوا ہے، مشکلات ہے، امپیچمنٹ کا سامنا ہے ان کو، مواخذے کی تحریک ان کے خلاف ہے جو یوکرین کے اندر جو معاملہ ہے. دوسرا وہ یہ ایک وکٹری سائن کے ساتھ واپس معاہدے کو کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے لوکل پالیٹکس کی بڑی ڈائنامکس ہے. دوسرا اب یہ صدارتی انتخاب ہو گئے، شرح بہت کم تھی، 25% کے لگ بھگ تھی افغانستان میں جو پہلا دور ہوا ہے، اور اشرف غنی صاحب وہ لیجیٹیمیٹ جو امیدوار تھے اس کے طور پہ ابھرے نہیں ہیں، تو وہاں بھی سیٹ بیک ہے. اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ کن نکات پر اس وقت بات جو ہے بالکل. ہارون صاحب کوئی بریک تھرو پھر کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ جی مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، خبر یہ ہے
فرق یہ ہے اس طرح ہو رہے ہیں کہ وہ اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس کمرے میں بیٹھا ہوا، بیچ میں ایک آدمی پرچی ادھر لے جاتا ہے ادھر لے جاتا ہے. ورنہ اس وقت وہ یہاں کیوں موجود ہیں؟ یہاں کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ اور اسی وقت ظلم خلیل زاد کو ان کے جانے کے بعد آ جاتا ہے یا اس کے جانے کے بعد بات چیت ہو رہی ہے. بات چیت کے سوا آپشن ہی کوئی نہیں. اس نے الیکشن جیتنا ہے، اس کی الیکشن جیتنے کی اتنی خواہش ہے جتنی نواز شریف کی ہے، جتنی عمران خان کی ہے، جتنی وہ کوئی فقیر اور درویش ہے ڈونلڈ ٹرمپ. وہ الیکشن جیتنا چاہتا ہے تو اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بات کریں. میں نے اس وقت کہا نہیں تھا آپ سے کہ مذاکرات نہیں ختم ہوئے ہیں، یہ باتیں ہیں، اعلانات. سیاستدانوں کے اعلانات کا کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے کچھ اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ تھا وہاں پہ، مخالفین کا دباؤ تھا. سچویشن ایسی ہو گئی تھی، جن حالات میں وہ آ رہا تھا اس میں وہ فتح کا جشن منا رہے تھے. چیزیں امریکہ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں. اسٹیبلشمنٹ وہاں کی ٹھیک کہہ رہی تھی. اب ایک عجیب و غریب سچویشن ہے. 25% نہیں ہے ووٹ کاسٹ ہوئے. ووٹ 15% سے زیادہ ہے ہی نہیں. باقی آپ دیکھ لیں وہاں سے جو کرپٹ ٹھپے لگا رہے ہیں جی، جیسے ہمارے ریفرینڈم میں لگا کرتے تھے، وہ ٹھپے ہیں باقی تو. اور 15% اگر ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں تو اس امکان کو ہم کیسے مسترد کر سکتے ہیں؟ اور پشتون ووٹ ڈیوائیڈ ہوں گے حکمت یار کے اور اس کے درمیان، پروفیسر کے درمیان، اشرف غنی کے درمیان ڈیوائیڈ ہوں گے تو یہ ٹھیک ہے حکمت یار کم ووٹ لے گا، لیکن اس کے نتیجے میں عبداللہ جیت سکتا ہے. پھر صورتحال کیا ہوگی؟ ازبک اور ترکمان جو ہیں، تاجک جو ہیں، ان کی نمائندگی کرنے والے عبداللہ سے پشتون بیلٹ اس کو تسلیم کرے گی. قبائلی معاشرہ ہے، وہ اسے تسلیم نہیں کریں گے. 270-80 برس سے حکومت ہے پشتونوں کی، اور طالبان جو ہیں وہ پختون قوم پرستی کے نمائندہ ہیں. اور مذہب کا لبادہ جو ہے نا، یہ بہت سی صورتوں میں لبادہ ہی ہوتا ہے. تو وہ پشتون کو وہ مانیں گے اس کو؟ یہ صورتحال اتنی خطرناک صورتحال مرج کر رہی ہے. چین وہ گئے، روس وہ گئے، ایران گئے. ایران کیوں گئے؟ 3 صوبے ہیں جہاں ان کے حامیوں کی بہت بڑی اور ساری فارسی سپیکنگ پاپولیشن پہ ان کا اثر ہے. اور انہوں نے کم از کم ایران اب تک $5-6 بلین خرچ کر چکا ہے افغانستان میں. وہ سب لوگ اپنا اپنا کھیل کھیلتے ہیں. دیکھیے ایک اور بڑا اہم پہلو ہے. ایک ہسٹوریکل اپرچونٹی پیدا ہو گئی ہے. کوئی بتانے والا ہوتا ہے عمران خان کو، بھائی وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ بام بیلنے میں آ گئی ہے آدمی کی، جو چاہے اس سے منوا لو. وہ پھنسا ہوا ہے اس وقت. اسے کہے بھائی صاحب 80 لاکھ کشمیری، اس کو ٹیلی فون کرے، جاؤ لگ یہ کام کیا کرتا تھا؟ آدھی رات کو امریکی سفیر کو بلاتا تھا کہ کوئی دیکھے بھی نہیں. وہ کہتا میں نہیں کر سکتا، یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس طرح چلنا مشکل ہے. تو ایک آدھ مطالبہ اپنا منوا لیتا تھا. ان سے کہے 80 لاکھ آدمی قیدیوں سے بدتر حالت میں ہے کشمیری. قیدی کو تو کھانا ملتا ہے، چھت ملتی ہے، قیدی کو تو ہیئرنگ ملتی ہے عدالت کی. تو آپ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں کشمیریوں کے ساتھ، اور پاکستان، اور ہم پہ وہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں. انہیں تو آپ روکتے نہیں ہیں، تو ہم آپ کی خدمت گزاری کریں. اور نہ مانے امریکی تو قوم کے پاس جائے اور کہے یہ امریکی ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، تو سچویشن ہی بدل جائے گی. صرف فیلر ہی چھوڑ دے تو سچویشن بدل جائے گی. مگر وہی جو ابھی ربائی میں نے پڑھی تھی، یہ جو سر سید سکول کے لوگ ہیں خدا رسول کو مانتے تو ہیں مگر رہنما عقل کو مانتے ہیں، تاریخ سے سبق نہیں سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ عمران کل ایک فیصلہ کرتا ہے، آج بدل جاتا ہے. امریکیوں سے کہے نا، کیوں نہیں کہتا؟ اور اگر یہ کر دے تو 20 سال عمران خان کو حکومت میں سے کوئی نکال نہیں سکے گا، اور الیکشن اس کے بعد کرا دے 2/3 میجارٹی لے جائے گا. لیکن یہ حوصلہ کہاں سے؟ سیاست اور معیشت کو حوصلہ تو خیر اس میں ہے، سیاست اور معیشت کو سمجھتا ہو تو یہ فیصلہ. چلیں اسی کے ساتھ ایک بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. چونیا میں بچوں کے اغوا اور پھر ان کے ساتھ زیادتی اور پھر قتل کرنے میں جو ملوث ملزم تھا وہ گزشتہ روز گرفتار ہوا. ہارون صاحب، بزدار صاحب نے گزشتہ روز بڑے اپنی ٹیم کو، انٹیلیجنس ادارے، پولیس ادارہ، فورنزک سائنس ایجنسی، ہوم ڈپارٹمنٹ، اپنے پرنسپل سیکرٹری، سب کو بڑی شاباشی دی کہ بڑا اچھا کام انہوں نے کیا ہے. روک سکیں گے یا یہ اس قسم کے واقعے دوبارہ نہ؟ بات یہ ہے کہ ایک پاکستانی نوجوان جو ہے وہ لندن پولیس کا سربراہ ہو گیا تھا، کئی سال پہلے کی بات ہے، اور اس نے بلایا اور انہوں نے پوچھا کہ یہ سزا کا ریٹ کیا، کتنے فیصد مجرم سزا پاتے ہیں؟ تو ان کا 95%. اس نے کہا 95%؟ کیا مطلب ہے؟ 99% ہونا چاہیے. پاکستان میں کتنے لوگ سزا پاتے ہیں؟ کتنے پاتے ہیں جی؟ 7 to 12%. 5%.
7% کا کنوکشن ریٹ 5%. ٹھیک ہے چلیے 7% ہو سکتا ہے, مجھے غلطی لگ رہی ہے. نہیں پھر بھی بہت ہی بات یہ ہے کہ پولیس اس قابل ہے ہی نہیں. اگر تو دباؤ پڑتا ہے, اب وہ بڑی پبلسٹی ہو رہی ہے, یہ ہماری قوم کا مزاج ہے, اور ریڈیو لگائے انہوں نے سموسے بیچے, بھائی یہی ہوتا ہے. انٹیلیجنس نیٹ ورک تباہ ہو چکا ہے. تھانے میں ذمہ داری تھی ہر آدمی کی, ایک محلہ اس کے سپرد ہوتا تھا, 25-30 رجسٹر ہوتے تھے. آئی جی میں دیکھتا ہوں آئی جی دفتر میں کیسے بیٹھتے ہیں, ایسے بیٹھتے ہیں ہاں جی, اور سارا دن لوگوں کی باتیں سنتے ہیں. ان پہ دباؤ ہے, وہ کیا کریں, جس طرح کی صورتحال میں وہ کام کرتے ہیں. میں تو انہیں کچھ زیادہ قصوروار نہیں سمجھتا. یہ میں تو حیران ہوتا ہوں, رات کو 1 بجے تک جاگتے رہتے. جس آئی جی سے پوچھا اس نے کہا میں تو 1 بجے سے پہلے سوتا ہی نہیں ہوں, 8 بجے صبح دفتر جانا ہوتا ہے گرمیوں میں, اور سردیوں میں 9 بجے. بات یہ ہے کہ اس کے بہت سے معاشرتی عوامل ہیں. یہ چیزیں بڑے ٹھنڈ دے کے آنے والی نسلوں کا مسئلہ ہے. ملک اس کا سوشل فیبرک ٹوٹ رہا ہے, اخلاقی طور پہ ہم تباہ ہو رہے ہیں. آبادی بڑھ رہی ہے, شادی زیادہ عمر میں ہوتی ہے, معاشرتی اقدار بدل گئے. پہلے تو محلے والے بچے کو ڈانٹ دے تو کہاں پھر رہا ہے, چل اپنے گھر. اب تو کوئی کسی سے نہیں کہہ سکتا, اربنائزیشن ہو رہی ہے. اچھا جو گندا مواد ہے وہ ہر کہیں اویلیبل ہے, شرمناک بات ہے. اور اس کو روکنا کوئی ناممکن کام تو نہیں, مشکل تو ہوتا ہے, چیزیں مشکل تو ہوتی ہیں. کیا کیا ہے جی آج تک حکومت نے جن چیزوں کی وجہ سے؟ انڈیا میں بھی یہی مسئلہ ہے نا, اتنا ہولناک ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. بسوں میں واقعات ہوتے ہیں, ٹرینوں میں واقعات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور لاکھوں واقعات ہوتے ہیں. امریکہ نے قرار دیا ہے سب امریکی اداروں نے کہ غیر محفوظ ہے. بھائی پولیس کو ٹھیک کریں. 14 مہینے گزر گئے ہیں. آپ کہتے تھے پختونخوا میں ہم نے بڑا تیر مارا ہے, تو پنجاب میں پرویز الہی کے سامنے لیٹ گئے, وزیر اعلیٰ نے پھر اپنے آدمی لگائے, پھر ایم پی ایس نے ایم این ایس نے لگائے. اس کا کیا مطلب ہے؟ بھرتی ٹھیک نہیں ہے, ٹریننگ ٹھیک نہیں. ایک لاہور کا اخبار نویس تھا, اس نے مجھے فون کیا, اس کا بیٹا ایس ایچ او بھرتی ہو گیا. اس نے کہا 2 کام کرا دیں, ایک اس کو الگ کمرہ مل جائے, اور ایک وہ ٹریننگ سے ایکسیپشن بھی مل جائے, ٹریننگ بھی نہ کرنی پڑے. اور وہ پھر اسے ایف آئی میں لگا دیا. وہ ہیومن ٹریفکنگ میں انوالو تھا. شام کو ابا حساب کرتے تھے. آج کتنے لاکھ روپے کمائے ہیں بھائی. یہ نواز شریف صاحب نے 25,000 بھرتیاں سفارش پہ کی تھی جب وزیر اعلیٰ تھے 88 میں, اپنی سیاست بچانے کے لیے. او بھائی آپ اپنے سیاست بچانی ہے, ایم پی ایس کو خوش کرنا, یہ لا اینڈ آرڈر ٹھیک کرنا. لا اینڈ آرڈر ٹھیک کریں گے, خلق خدا محفوظ ہوگی, تو وہ ڈٹ کے آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. چلیں کچھ فیصلے, کچھ اعلانات دیکھیے. باقی وہ انہوں نے مبارکباد دی ہے. بھائی پولیس کا اس میں رول ضرور ہے, اتنا نہیں ہے. فرانزک سے ہوا ہے نا, اس سے ڈی این اے ٹیسٹ سے ہوا ہے نا, کروائے ہیں, تو ڈی این اے ٹیسٹ ہر دفعہ کیا کریں گے. بھائی یہ تو اس پہ کوئی 1,000 واقعہ ہو تو قابل فہم ہے, وہ بھی نہیں ہونے چاہیے, ایک واقعہ بھی نہیں ہونا چاہیے. مگر یہ پولیس کی کھال موٹی ہو گئی ہے. وہ غیر انسانی ماحول میں کام کرتے ہیں. تفتیش کے لیے پیسے نہیں ہیں, پٹرول کے لیے پیسے نہیں ہیں, تفتیش میں سفارشوں پہ وکیل لگے ہوئے ہیں. بہت بری حالت ہے. پولیس کو ٹھیک کرنا شروع کریں. اس کا کوئی شارٹ ٹرم سلوشن نہیں ہے. پنجاب کا آئی جی اچھا ہے, پنجاب کے آئی جی, لیکن وہ ہاتھ اس نے کھڑے ہوئے ہیں کئی دن سے, کھڑے کیے ہوئے ہیں, کہتے میں کیا کروں پولیس افسر. لیکن پولیس اب سرگرم ہوئی ہے, پولیس اب سرگرم ہوئی ہے جب سے یہ کانفلکٹ شروع ہوا ہے نا خواتین کے معاملے میں, بچوں کے کچھ پرفارمنس دکھا رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کو اگر اچھے حالات مہیا کیے جائیں, یہ بڑی بہترین پرفارمنس دکھا رہے ہیں. اب جو میرا موقف یہ ہے کہ ظاہر پہ باتیں تو ہارون صاحب نے کور کی ہیں. میرا موقف یہ ہے کہ بھائی قصور کے اندر یہ تیسرا اتنا بڑا دردناک واقعہ ہوا ہے. قصور میں یہ کیسے پھر سے واقعہ ہوا؟ یہ ملزم سہیل شہزاد بقول پولیس کے, ان کی تفتیش کے, کہ یہ پہلے 1.5 سال سزا کاٹ چکا ہے ایک بچے کے ساتھ زیادتی کے کیس میں. تو یہ کیا آپ کی کوئی ریڈ لائنز ہوتی ہیں کہ بھائی یہ ایک ہے جو آپ نے 2,500 ڈی این اے کیا, اچھا کیا, چلیں اس کو پکڑ, درندہ سفید آدمی کو پکڑ لیا. کہنے کا مقصد یہ ہے زینب یہیں پہ معصوم, اس کے ساتھ بچوں کا, اس سے پہلے ویڈیو بلیک میلنگ کا معاملہ, مطلب قصور کے اندر اتنے تواتر کے ساتھ آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیسنگ بھی آپ کی وہ سیاسی جو قیادت ہے وہ بھی ناکام رہی, اور پھر آپ نے کوئی سیفٹی والو نہیں لگائے. دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے, پولیسنگ تو جو بھی ہوتی رہے گی, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بڑھتے ہوئے جو بات کر رہے ہیں نا کہ اس طرح کا مواد غیر اخلاقی اور فلاں اور ویب سائٹس اور اس طرح کا,
اس کے لیے سیفٹی والز لگتے ہیں معاشرے کے اندر. گھر کا ماحول ہوتا ہے, اسکول کا ماحول ہوتا ہے, پھر ایک تربیت دی جاتی ہے جس میں یہاں پہ انتہا پسند اس کو دوسرے پہلو پہ لے جاتے ہیں کہ یہ کوئی پتہ نہیں کیا کوئی غیر اسلامی کوئی بات ہو رہی ہے. یہ بتایا جاتا ہے کہ اجنبی اور شناسہ آدمی کا, اجنبی جو آپ پہ جو لمس ہے, ٹچ ہے, وہ آپ کس طریقے سے بچے کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے, یہ ساری معاملات ہیں. یہ کس طرح ہوا ہے, رکشہ ڈرائیور, تندور والا, سہیل شہزاد, یہ ایک الگ بات ہے, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے پورے دیکھیں آپ بنا لیں کچھ بھی کریں پورے معاشرے کے اندر, اور یہ بات دیکھنے کہ قصور کے اندر یہ واقعات کیوں اتنے تبادر سے آ رہے ہیں, ایسے کون سے منظم گروہ کام کر رہے ہیں, پنجاب ہو, خیبر پختونخوا ہو, سندھ میں, یہ کہیں بھی سوسائٹی کے اندر ہر جگہ. لیکن یہ جو فیصلہ کیا کہ چونیا کو ہارون صاحب پنجاب سیف سٹی کے ساتھ منسلک کرنے کا حکم دے دیا ہے سی ایم صاحب, اسپیشل برانچ کی تعداد بڑھانے کا اچھا بات ہے, مگر یہ ہنگامے کا اچھی چیز, صحیح فیصلے ہیں, مگر ہنگامے اقدامات ہے نا. پورے ملک کی پولیس ٹھیک ہونی چاہیے. سندھ میں تو پولیس ہے ہی نہیں, سندھ میں تو زرداری کا لشکر ہے جس کے ساتھ جو چاہے کرے. کسی کو فکر ہے, کسی نے بات کی ہے؟ مولانا فضل الرحمان عمران خان کو حکومت سے اتارنا چاہتے وہ اتار دیں ہماری بلا سے, لیکن یہ انہیں فکر ہے کہ سندھ میں کیا کچھ ہو رہا ہے. جماعت اسلامی کو فکر ہے, نون لیگ کو فکر ہے, کسی کو ہے پیر پگاڑا کے کتنے آدمی مار ڈالے, کسی کو فکر ہے؟ ہمیں کل تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.